السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ برادران اسلام، بزرگ اسلامی بھائیوں، پچھلے ہفتے پنج وقتہ نماز کی اہمیت کے سلسلے میں بیان کیا تھا۔ آج نماز میں ہم کچھ ایسی غلطیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری نماز یا تو فاسد ہو جاتی ہے یا قبول ہی نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ رسول تمہیں جو کچھ دیں انہیں لے لو، اور جن سے منع فرمائے ان سے باز آ جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ بہت ہی سخت سزا دینے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا کہ رسول ہمیں اور آپ کو جو کچھ دیں انہیں لے لینا چاہیے، اور جن سے منع فرمائے ان سے باز آ جانا چاہیے، اور اس سلسلے میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈریں گے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی سخت سزا دینے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، نماز پڑھائی، صحابہ کرام سے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھا ہے۔ تو ہمیں ویسے ہی نماز پڑھنی چاہیے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے اور صحابہ کرام نے اسے بیان کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جس کا حساب قیامت والے دن ہوگا وہ نماز ہوگی۔ فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ، اگر یہ اچھی نکلی، نماز درست نکلی تو بندہ کامیاب ہے، بندہ نجات پا گیا۔ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اگر یہ نماز خراب نکلی تو ہمیں ناکامی سے دوچار ہونا پڑے گا، ہمارے لیے خسارے کا باعث ہوگا۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت کے تعلق سے بیان فرمائی کہ نماز درست ہونی چاہیے۔ نماز میں جو عموماً لوگ غلطیاں کرتے ہیں وہ اطمینان ترک کرتے، اطمینان سے نماز نہیں پڑھتے، اور اطمینان سے نماز پڑھنا نماز کا رکن ہے۔ اور رکن کا جو حکم ہے وہ یہ کہ اگر رکن چھوٹ جائے تو پھر آدمی کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تمام فقہی کتابوں میں اور اصول فقہ کی کتابوں میں، مذاہب اربعہ کی تمام فقہی کتابوں اور اصول فقہ کی کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ اگر رکن چھوٹ جاتا ہے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے، انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کر فارغ ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر سلام کیا۔ آپ نے بیان فرمایا، ارجع فصلی فإنک لن تصلی، واپس لوٹ جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر دوبارہ نماز پڑھی، سلام پھیرنے کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور سلام کیا۔ آپ نے پھر وہی بات دہرائی، لوٹ جاؤ، نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 مرتبہ ایسے ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ والذی بعثک بالحق ما احسن غیرہ، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں ایسے ہی نماز پڑھنا جانتا ہوں، اس سے بہتر میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ فعلمنی، تو مجھے آپ صحیح طریقہ سکھائیے جس کو میں پڑھ سکوں۔
آپ نے بیان فرمایا کہ اذا قمت الی الصلاۃ فکبر، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر تحریمہ کہو، ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، پھر تمہارے پاس جو قرآن موجود ہے، جو قرآن یاد ہے وہ پڑھو، ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر تم رکوع کرو یہاں تک کہ رکوع میں اطمینان ہو جائے، پھر رکوع سے سر اٹھاؤ تو سیدھے کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ تم کو اطمینان حاصل ہو جائے، پھر سجدے میں جاؤ تو سجدے میں اس طریقے سے ہو جاؤ کہ تم بالکل اطمینان کی حالت میں رہو، پھر سجدے سے سر اٹھاؤ بیٹھ جاؤ تو اس انداز سے بیٹھو کہ تم اطمینان کی حالت میں رہو۔ آپ نے آخری میں بیان فرمایا وَفْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا، یہ جو میں نے بتایا ہے یہ اپنی تمام نمازوں میں ایسا ہی کرو۔ تو اس میں جو ان سے چھوٹ رہا تھا وہی اطمینان چھوٹ رہا تھا، وہ جلدی جلدی شاید نماز پڑھ رہے تھے، اس رکن کی ادائیگی نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 3 مرتبہ اپنے سامنے نماز پڑھوائی اور ان کو صحیح طریقہ آخری میں بتلایا۔ لہذا ہمیں اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ بہت سے لوگ جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں اور اطمینان سے نماز نہیں پڑھتے، تو ہوتا کیا ہے، آدمی رکوع میں چلا جاتا ہے، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد آدمی سیدھے طریقے سے کھڑا بھی نہیں ہو پاتا، ابھی رکوع میں ہے، رکوع سے سر اٹھایا اللہ اکبر، یعنی سیدھے طریقے سے کھڑا بھی نہیں ہو سکا، اطمینان بھی نہیں ہو سکا، سجدے میں چلا گیا۔ اور دونوں سجدوں کے درمیان بھی یہی ہوتا ہے، سجدے سے سر اٹھایا، صحیح طریقے سے بیٹھا بھی نہیں اور سجدے میں چلا گیا، تو آدمی کا یہ اطمینان فوت ہوتا ہے، اطمینان چھوٹ جاتا ہے، اس لیے آدمی کی یہ نماز قبول نہیں ہوگی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے، آپ نے بیان فرمایا کہ لا ينظر اللہ الی صلاة رجل لا یقیم صلبہ بین رکوعہ وسجودہ، آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس آدمی کی نماز کی طرف ہی نہیں دیکھتا ہے جس کی رکوع اور سجدے میں پیٹھ برابر نہیں ہوتی ہے، رکوع اور سجدے میں پیٹھ برابر نہیں، رکوع کی حالت میں پیٹھ برابر ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں تو ایسے کھڑے ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ سروں کو جھکا لیتے ہیں تو ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو نہ بہت زیادہ سر کو جھکانا ہے، نہ بہت زیادہ سر کو کھڑا رکھنا ہے، بلکہ پیٹھ برابر رکھنی ہے۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر کسی کے پیٹھ پر پانی سے بھرا پیالہ رکھ دیا جائے تو وہ چھلکتا نہیں تھا، کسی کے پیٹھ پر وہ پانی گرتا نہیں تھا، بھرا ہوا پیالہ پانی سے گرتا نہیں ہے۔ تو اس انداز سے رکوع ہونا چاہیے۔ اب جو غلطی عموماً لوگ کرتے ہیں، لوگوں کا سر اٹھا ہوا رہتا ہے، وہ رکوع کی حالت میں ہونے کے باوجود سجدے کی جگہ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے، سر اٹھا ہوا رہتا ہے، سر پیٹھ کے برابر نہیں ہوتا۔ تو جب آدمی اپنی رکوع کی حالت میں بیچ میں دیکھے گا، سجدے کی جگہ پر نہیں دیکھے گا، تو سر نہ اٹھا ہوا ہوگا نہ نیچے ہوگا۔ جو لوگ اگر رکوع کی حالت میں اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو ان کا سر جھکا ہوا ہوگا، برابر نہیں ہوگا۔ اس لیے رکوع کی حالت میں وہیں دیکھنا چاہیے جہاں آدمی کی طبعی نگاہ پڑتی ہے۔ طبعی نگاہ سے اگر آپ ہٹیں گے یا تو سر اونچا ہوگا یا سر نیچا ہو جائے گا۔ اور اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کی نماز کی طرف نہیں دیکھتا جس کی پیٹھ رکوع اور سجدے میں برابر نہیں ہوتی۔ دوسری غلطی جو عموماً آج کے دور میں، فیشن کے دور میں دیکھی جاتی ہے، وہ غلطی یہ ہے کہ لوگ اتنا ٹائٹ پینٹ پہنتے ہیں اور اتنی چھوٹی شرٹ یا جو بھی بنیان پہنتے ہیں، رکوع کی حالت میں جانے کے بعد جب رکوع کی حالت میں جاتے ہیں تو پینٹ ٹائٹ ہونے کی وجہ سے یہ پینٹ نیچے چلا جاتا ہے، اور اوپر جو بنیان پہنی ہوئی ہے یا ٹی شرٹ یا شرٹ پہنا ہوا یہ اوپر چلا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان کا سطر کھل جاتا ہے۔ سطر کہاں سے کہاں تک ہے؟ یہ جو ناف ہے، ناف سے لے تک یہ گھٹنا، یہ پورا سطر ہے۔ اس سطر کو ڈھانکنا نماز کے شروط میں سے ہے۔ نماز کے لیے شرط ہے کہ آپ کا سطر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔
تو جب آدمی ایسا کپڑا پہنتا ہے آج کے اس فیشن کے دور میں جس میں اس انداز سے آدمی کپڑا پہنے ہوئے ہے تو آدمی کا سطر کھلتا ہے، کیونکہ یہ پینٹ نیچے جاتا ہے اور ٹی شرٹ اوپر آ جاتا ہے، نتیجہ آپ کا سطر کھلا ہوا ہے، سطر کھلنے کی وجہ سے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط آپ سے فوت ہو گئی تو مشروط بھی فوت ہو گئی، یہ قاعدہ ہے۔ تو سطر ہر حال میں ڈھکا ہوا رہنا چاہیے، اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم فیشن کے اس دور میں فیشن کی طرف نہیں بلکہ اپنی نماز کی طرف دھیان دیں کہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جب آپ کا سطر کھلتا ہے اور نیچے یہ جاتا ہے پینٹ، تو جو آپ کے پیچھے موجود ہیں ان کی نگاہیں ہر حال میں آپ کے اوپر پڑتی ہیں، ان کی نماز فاسد ہوتی ہے۔ آپ کے سطر کی جانب دوسروں کی نگاہ پڑنے کی وجہ سے ان کی نماز فاسد ہوتی ہے، کیونکہ ان کے ذہنوں میں طرح طرح کے خیالات آنے لگتے ہیں۔ تو اس بات کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، آپ نے بیان فرمایا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث مروی ہے، لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، اللہ رب العالمین جو بالغہ عورت ہوتی ہے اس کی نماز قبول نہیں کرتا مگر اوڑھنی کے ذریعے سے۔ اوڑھنی ظاہر ہے کہ اس کو ڈھانکنا ضروری ہے، سر کا ڈھانکنا ضروری ہے۔ تو جب عورت کا سر ڈھانکنا ضروری ہے، عورت کو عورت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ پردے کی چیز ہے، عورت پردے کی چیز ہے، سر سے لے کر پاؤں تک پردے کی چیز ہے، لیکن نماز کی حالت میں چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں کھلے رہیں گے، باقی سارا کچھ ڈھکا ہوا ہوگا۔ عورت کا اگر سر کھل جاتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، تو آدمی کا یہ جو سطر ہے، سطر اگر کھل جائے تو اس کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے، آپ نے بیان فرمایا، احفظ عورتک الا من زوجتک او ما ملکت یمینک، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو سوائے اپنی بیوی کے یا اپنی لونڈی کے جس کے تم مالک ہو۔ اسی حدیث میں آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، ان استطعت ان الا یرینھا احد فلا یرینھا، اگر تمہیں استطاعت ہے کہ تمہاری شرمگاہ کو کوئی آدمی نہ دیکھے تو تمہیں وہ شرمگاہ ڈھانکنی چاہیے تاکہ کوئی شخص اس کو نہ دیکھ لے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی جب ہم خلوت میں ہوتے ہیں تو کیا وہاں پر ہم اپنے سطر کو کھول سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اللہ احق ان یستحی منہ من الناس، اللہ رب العالمین زیادہ حقدار ہے کہ لوگوں کے بجائے اللہ رب العالمین سے حیا کی جائے۔ یعنی ہم تنہا اگر روم کے اندر موجود ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے کپڑے اتار کر کے برہنہ یوں ہی گھومتے رہیں، اللہ رب العالمین زیادہ حقدار ہے کہ اس سے پردہ کیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور سے نماز میں اگر ہمارا سطر کھلتا ہے تو ہماری نماز قبول نہیں ہوگی۔ دوسری غلطی جو عام طور سے لوگ کرتے ہیں اور پیچھے سے ہم مشاہدہ بھی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو جس انداز سے سجدہ ہونا چاہیے اس انداز سے لوگ سجدہ نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں، امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یسجد علی سبعۃ اعضاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا گیا کہ آپ 7 اعضاء پر سجدہ کریں، ولا یکف شعرا ولا ثوبا، آپ اپنے بال کو اور اپنے کپڑے کو نہ موڑیں۔ تو اس میں جو 7 چیزیں بیان کی ہیں وہ یہ ہے، الجبہ، پیشانی پر سجدہ ہونا چاہیے، والیدین، دونوں ہاتھ پر سجدہ ہونا چاہیے، والرکبتین، دونوں گھٹنوں پر سجدہ ہونا چاہیے، والرجلین، اور دونوں پاؤں پر۔ یہ کل 7 اعضاء ہو گئے۔ تو بہت سے لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ سجدے کی حالت میں جب جاتے ہیں تو کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے جس کا ایک پاؤں اٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کا پاؤں یعنی اس کی انگلیاں زمین کے اوپر نہیں لگی ہوتی ہیں، جبکہ دونوں پاؤں کی انگلیاں زمین پر لگی ہونی چاہیے۔ کسی کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک پاؤں دوسرے پاؤں کے اوپر رکھ لیتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا بھی کرتا ہے تو 7 اعضاء پر آپ کا سجدہ نہیں ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہو گئی۔ تو یہ بھی ایک غلطی ہے جو عموماً لوگ ارتکاب کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ
ہیٹ کی شکل میں ٹوپیاں اپنے سر پر لگائے ہوئے ہوتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہیڈ کی جو آگے والی چیز ہوتی ہے وہ نکلی ہوئی ہوتی ہے, جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو اس کی ناک زمین پر نہیں پڑتی, یا ناک پڑتی ہے لیکن یہ پیشانی زمین پر نہیں پڑتی. تو ایسی صورت میں بھی آپ کا سجدہ نہیں صحیح درست ہوتا ہے, نہیں صحیح ہو رہا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے, کنفرم کرنا چاہیے کہ سجدے کی حالت میں ہمارے ساتوں اعضاء زمین پر ہیں یا نہیں ہیں. اگر کوئی مجبوری ہے تو یہ الگ بات ہے, کسی کا پاؤں ٹوٹا ہوا ہے یا کچھ ہے, فریکچر ہے, تو یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن جس کے ہاتھ پاؤں صحیح سالم ہوں اس کے ساتوں اعضاء پر سجدہ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے بہت سے لوگ یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ امام سے پہلے کچھ لوگ رکوع میں چلے آتے ہیں. امام سے پہلے, امام ابھی سجدے میں نہیں پہنچا ہے جب تک لوگ سجدے میں پہنچ چکے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ جب امام 2 رکعت سے کھڑا ہوتا ہے تو لوگ امام سے پہلے ہی کھڑے ہوتے ہیں. ابھی امام کھڑا ہو رہا ہوتا ہے, لوگ پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, امام ابھی پورے طریقے سے دونوں طرف سلام نہیں پھیرتا, لوگوں کا سلام دونوں جانب مکمل ہو جاتا ہے. یا ابھی امام نے ایک جانب سلام پھیرا تو ان کا بھی ایک جانب سلام ہو گیا, پھر امام نے دوسری جانب سلام پھیرا تو پھر دوسری جانب سلام ہو گیا. تو یہ بھی غلطی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے, آپ نے بیان فرمایا انما جعل الامام لیتم بہ, امام اس لیے بنایا گیا تاکہ آپ اس کی اقتداء کریں. وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا, جب امام اللہ اکبر کہے, تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو. امام کے ساتھ بھی تکبیر نہیں ہونی چاہیے, نہ امام سے پہلے. جب امام اللہ اکبر کہہ لے اس کے بعد تکبیر کہو. وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا, جب امام رکوع میں چلا جائے تب رکوع میں جاؤ. جب امام رکوع میں چلا جائے تب رکوع میں جاؤ. وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا, جب امام سجدے میں چلا جائے تب تم سجدے میں جاؤ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح فرمان ہے کہ جب امام یہ ارکان ادا کرے اور وہ اس حالت میں چلا جائے تو پھر ہمیں اس حالت میں ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ, امام کے ساتھ ساتھ نہیں جانا چاہیے, امام سے پہلے بھی یہ کام نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو نماز کے اندر ہماری یہ غلطی ہے. اسی طریقے سے نماز کی حالت میں بہت سے لوگ اپنے سروں کو آسمان کی جانب اٹھاتے ہیں. نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن آسمان کی جانب اٹھاتے ہیں, گویا کہ کچھ دعا کر رہے ہیں یا کچھ مانگ رہے ہیں یا کچھ اللہ سے توقع کی امید لگائے ہوئے ہیں. اس انداز سے آسمان کی جانب اٹھاتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث آتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما یخشى احدکم اذا رفع راسه قبل الامام ان یجعل اللہ راسه راس حمار, جب تم میں کا کوئی شخص امام سے پہلے اپنے سر کو اٹھا لیتا ہے تو اس کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کا سر بنا دے. او یجعل اللہ صورتہ صورت حمار, یا اللہ تعالیٰ اس کی صورت مسخ کر کے گدھے جیسی صورت بنا دے. یہ وعید ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں یہ سخت ترین وعید ہے. تو ہمیں اس وعید والی حدیث سے سمجھنا چاہیے کہ امام سے پہلے نہ سر اٹھانا چاہیے, نہ امام جب نماز پڑھا رہا تو اس صورت میں ہمیں آسمان کی جانب نگاہ ہی اٹھانی چاہیے. کیونکہ اگر ہم ایسی صورت میں نگاہ اٹھاتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی نگاہ کو اچک لے اور پھر دوبارہ اس کی جانب نہ لوٹائے. یہ بھی ایک حدیث آتی ہے. نماز کی حالت میں جب کوئی شخص اپنے سر کو اٹھاتا ہے تو ہمیں ایسا کرنے سے ڈرنا چاہیے, ورنہ اللہ رب العالمین ہماری نگاہ ہی اچک لے گا. اسی طریقے سے دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے, میں نے کہا, بیٹھنا چاہیے. اب جو لوگ اطمینان سے نہیں بیٹھتے ہیں تو کیوں نہیں بیٹھتے ہیں؟ یا تو بیچ میں جو پڑھنے والی دعا ہے وہ دعا نہیں پڑھتے, یا دعا یاد نہیں ہے, یا سمجھتے ہیں کہ یہ دعا پڑھنا کوئی ضروری نہیں. حالانکہ دونوں سجدوں کے درمیان پڑھی جانے والی جو دعا ہے بڑی اہم ہے. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. سجدہ نماز کا اہم ترین رکن ہے, اہم ترین جز ہے. سجدے کی حالت میں بندہ سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے. اب سجدے سے سر اٹھا کر جب بندہ بیٹھا ہوا ہے اللہ کو راضی کر کے, تو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے اللہم اغفر لی, اللہ مجھے بخش دے, وارحمنی, میرے اوپر رحم فرما,
وحدنی مجھے ہدایت دے، ورزقنی مجھے رزق دے، ایک روایت میں وجبرنی کا بھی لفظ ہے۔ تو یہ دعا اتنی اہم ہے، اس میں دنیا میں ہمیں جو چیزیں چاہیے ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگ لی دونوں سجدوں کے درمیان۔ اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا ہے یہ دعا تو ایسی صورت میں اللہ اکبر اللہ اکبر، یا کسی کو اگر آتی بھی ہے تو کوئی شخص ممکن ہے کہ یہ دعا پڑھتا رب اغفر لی رب اغفر لی، تو رب اغفر لی بھی کہا، اللہ اکبر کہا، رب اغفر لی، پھر اللہ اکبر۔ تو جو رکن ہے اطمینان والا کہ رکوع کی حالت میں جوڑ اپنی جگہ پر بالکل درست ہونے چاہیے، سجدے سے جب سر اٹھائے جوڑ اپنی جگہ پر بالکل رک جانے چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب رکوع سے سر اٹھائے تو ابھی جوڑ چل ہی رہا ہے سجدے میں، یا سجدے سے سر اٹھایا ابھی جوڑ ٹھیک طریقے سے اپنے مقام پر ٹھہرا بھی نہیں، پھر دوبارہ سجدے میں، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، اطمینان ہم سے چھوٹ رہا ہے جو نماز کا رکن ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس آدمی کی نماز ہی قبول نہیں ہوگی۔ تو ہمیں ہر حال میں اپنی نمازیں درست کرنی چاہیے، سنت کے مطابق کرنی چاہیے، اور جو دعائیں جب پڑھنے کے لیے بتائی گئی ہیں وہ دعائیں ہمیں پڑھنا چاہیے۔ وہ دعائیں ہم نہیں پڑھتے ہیں تو ہم سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے رکوع سے سر اٹھانے کے بعد جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تو ربنا لک الحمد کے بعد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، یہ بھی ایک دعا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں۔ اگر ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں تو ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہ دعا پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سنی نماز کی حالت میں، اور نماز کی حالت میں دعا سننے کے بعد جب نماز ختم ہوئی پوچھا کہ یہ دعا پڑھنے والا کون تھا؟ کوئی نہیں بول رہا ہے۔ تو جن صحابی نے نماز پڑھی تھی اور نماز میں یہ دعا پڑھی تھی، انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ دعا میں نے پڑھی۔ آپ نے بیان فرمایا کہ میں نے دیکھا 30 سے زیادہ فرشتے آسمان سے اترے، اس دعا کو لپکنے لگے کہ سب سے پہلے اس دعا کو رب کے پاس کون پہنچاتا ہے۔ اتنی اہم ترین دعا ہے۔ ہم اور آپ خود اپنے آپ سے پوچھ لیں کس کو یہ دعا یاد ہے؟ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، چند کلمات ہیں، اور یہ اتنے عظیم کلمات ہیں کہ فرشتے آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں اس دعا کو رب کے پاس سب سے پہلے کون پہنچائے گا۔ تو میرے بھائیو، بہت ساری دعائیں جو ہمیں نہیں یاد ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں ہم غلطیوں میں پڑتے ہیں اور غلطیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور غلطی ہے کہ سجدے کی حالت میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تھکے ہوئے رہتے ہیں غالباً، تو جب سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو اپنا یہ جو ہاتھ ہے پورے طریقے سے زمین پر بچھا دیتے ہیں۔ تو اپنے ہاتھ کو زمین پر بچھانا نہیں ہے، بلکہ اپنی ہتھیلیوں کو زمین پر رکھ کر کے اپنی بغل کو کھلا رکھنا ہے جب آپ تنہا نماز پڑھتے ہیں۔ اور جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو جتنی جگہ ملتی ہے اتنے ہی کہ آپ مکلف ہیں، آپ اتنے ہی دور کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا ہاتھ یہ جو کہنی ہے یہ کھڑی ہونی چاہیے، یہ اوپر رہنی چاہیے۔ اگر یہ کہنی سمیت پورا ہاتھ بچھاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ آپ نے بیان فرمایا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اعتدلوا فی السجود، سجدے میں اعتدال سے رہو، ولا یبسط احدکم ذراعہ بساط الکلب۔ آپ نے بیان فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو کتوں کی طرح زمین پر نہ بچھا دینا۔ کتوں کی طرح زمین پر ہاتھ بچھانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتا کیسے بیٹھتا ہے، تو اپنے ہاتھ کو اس طریقے سے زمین پر بچھائے ہوئے رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتے کی طرح بیٹھنے سے تشبیہ دی۔ آپ نے بیان فرمایا کہ کتوں کی طرح نہیں بیٹھنا نماز میں، سجدہ نہیں کرنا۔ تو ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے۔ ایک اور روایت آتی ہے جو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی ہے۔ تو نماز میں یہ چند غلطیاں ہیں جو اہم غلطیاں ہیں، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، ہمیں ان غلطیوں پر غور کرنا چاہیے کہ یہ کتنی بڑی غلطیاں۔ بعض غلطیاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہماری نماز ہی باطل ہو جاتی ہے، بعض غلطیاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہماری نماز ہی قبول نہیں ہوتی ہے۔ بعض میں اتنی شدید وعید بیان کی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین ممکن ہے کہ ہمارے چہرے کو گدھے کی طرح بنا دے۔ بعض روایتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید بیان فرمائی کہ اگر ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں نماز کی حالت میں، اللہ ہماری نگاہوں کو اچک لے، ہمیں اندھا بنا دے۔
تو آپ ان احادیث سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے لوگوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کرتے تھے، اس انداز سے کہ ہمارا دل، دماغ، ذہن، پورا جسم اللہ کے لیے کھڑا ہو، اللہ کے لیے جھک جائے، ہمارے اوپر خشیت طاری ہو۔ دراصل یہی مطلوب ہے نماز میں۔ جب ہم اس انداز سے نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے، اس کا پورا ثواب ہمیں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی غلطیاں انشاءاللہ آئندہ ہفتوں میں کبھی اس کی طرف بھی اشارہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔